چونکہ بائی ڈیزائن یہ واردات ڈالی گئی، بائی ڈیزائن یہ واردات ڈالی گئی ہے اور وہ ان وائبل ہو گیا نا، پروجیکٹ ہی ان وائبل ہو گیا. یہ بہت بڑی جو ہے نا وائلیشن ہو رہی ہے لا کی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ٹائم کے اندر یہ فنومنا بہت زیادہ بڑھا. جی ہاں، امپورٹ لابی جو بھی ہے وہ پیٹرولیم کے اندر ہو، ایل پی جی کے اندر، اس کو بہت زیادہ اسپیس ملی. بڑی مقدار کے اندر جو ہے نا وہ سونے کے، گولڈ کے کمپوننٹ موجود ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی آئل ریفائنریوں نے ایک مرتبہ پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. کون سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کی اربوں ڈالرز کی پروڈکٹ تیار کرنے والی آئل ریفائنریز کو تباہی سے دوچار کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کیوں ریگولیٹر اپنا کردار ادا کرنے پر تیار نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ریفائنروں کے پاس بڑی مقدار کے اندر پیٹرولیم مصنوعات موجود ہیں لیکن کمپنیاں ان سے خریدنے کی بجائے بیرون ملک سے خریدنے کو ترجیح دے رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں معدنیات کا شعبہ، جیسا کہ گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر منرلز کی تلاش کے حوالے سے بڑے پیمانے کے اوپر سرگرمیاں شروع ہونے جا رہی ہیں. 8 اور 9 اپریل کو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم بھی منعقد ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں جو قیمتی معدنیات کا پوٹینشل ہے اس کو ہم آج تک کیوں ایکسپلائٹ نہیں کر پائے، کیوں اس کو ایکسپلور نہیں کر پائے؟ اور یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو ایک عالمی اندازوں کے مطابق تقریباً $57 ٹریلین کا کہا جاتا ہے. غیر ملکی کمپنیاں بھی اب دوبارہ انٹرسٹ لے رہی ہیں، لیکن پاکستان کی سرکاری کمپنی نے بھی ان ریسورسز کو تلاش کرنے کے لیے تمام تر تیاری مکمل کر لی ہے جو پاکستان کی فیٹ کو تبدیل کر سکتی ہیں. تو اس پر بات کرنے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب، آئل ریفائنریز بہت سے چیلنجز سے دوچار ہیں. نہ وہ بران فیلڈ پالیسی آئی پر ریفائنریز کی، نہ گرین ریفائنریز کی پالیسی آئی. اس کے بعد ان کے اندر ایسی کہتے ہیں نا کہ پخ ڈالی گئی کہ ان کا سروائیول ہی مشکل بنا دیا گیا. اس کے بعد او ایم سیز نے ہماری ملکی ریفائنریز کا جینا دو بار کر دیا ہے، ان کا اس سینس میں جینا دو بار کر دیا ان کی مینجمنٹ کا کہ نہ ان کو دن کو سکون ہے نہ رات کو، کہ ان کے پاس پروڈکٹ اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے لیکن او ایم سیز اس کو اپنے کمٹمنٹ کے مطابق وہ خریدنے کو تیار نہیں ہے. اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے یہاں ہر مہینے کی پروڈکٹ ریویو میٹنگ کی جاتی ہے کہ آپ نے کتنا پروڈکٹ آپ کی ریفائنریز نے تیار کرنا ہے، پہلے آپ وہ خریدیں گے پھر آپ نے باہر سے لے کے آنا ہے. لیکن اب سب کو اٹریکشن ہے کہ نہیں، ہم نے مال باہر سے لے کے آنا ہے، ملکی ریفائنری سے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق ہم نے پروڈکٹ نہیں خرید رہی. اب لیٹسٹ خط جاری ہوا ہے ریفائنریز کی طرف سے، انہوں نے کس صورتحال کی نشاندہی کی ہے اور معاہدوں میں کیا وہ ترمیم چاہتے ہیں جس سے ان کی فائنینشلی سروائیول ہو سکے؟ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ. ریفائنریز کا ایشو جو ہے اس وقت، ریفائنریز جو ہے نا وہ بڑے عرصے سے انڈر ڈیورس ہیں، دباؤ میں ہیں، اور یہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹس ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دباؤ میں ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو براؤن فیلڈ ریفائنری ہے وہ بھی ہے تو ان پلیس ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہرڈلز انہوں نے کریٹ کر دی ہیں کہ وہ جو ہے نا جو انہوں نے اپ گریڈیشن کرنی تھی وہ ہو نہیں پا رہی، اور بلکہ جو ان کے آپریشنز ہیں جو اس وقت جاری ہیں، انڈر وے جو آپریشنس ہیں وہ بھی مشکلات سے دوچار ہیں، اور اس میں بھی ان کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے. اور یہ جون تک ان کا جو اسٹیمیٹڈ لاس ہے وہ 33 بلین روپیز کا ہے. تو وہ صرف اسی لیے ہے کہ انہوں نے سیلز ٹیکس ایگزمپشنز جو ہے نا پیول پروڈکٹس پہ دے دی ہیں، جس میں آ جاتا ہے پیٹرول، آ جاتا ہے ڈیزل، آ جاتا ہے ایل ڈی او، آ جاتا ہے کیروسین آئل آ جاتا ہے. تو جو ایگزمپشنز دی ہیں وہ جو ہے وہ لے بیٹھی ہیں سارے کے سارے ریفائنریز کو، اور ان کا جو ایگزسٹنگ آپریشنس ہیں وہ بھی لاس میں جا رہے ہیں، اور جو اپ گریڈ انہوں نے کرنی تھی، اپ گریڈیشن کرنی تھی پالیسی کے تحت، وہ بھی نہیں ہو پا رہی کیونکہ بائی ڈیزائن یہ واردات ڈالی گئی ہے اور وہ ان وائبل ہو گیا نا، پروجیکٹ ہی ان وائبل ہو گیا. تو اسی دوران مسئلہ یہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو جتنے وہ پروڈکٹس بناتے ہیں بھٹی صاحب، او ایم سیز وہ نہیں اٹھا رہی، ان کا پروڈکٹ نہیں اٹھاتی بلکہ وہ باہر سے منگوانے کو ترجیح دیتی ہیں، اور جو ریگولیٹر ہے وہ سویا ہوا ہے. ریگولیٹر جو ہے وہ انڈر 69 جو رول ہے، جو آرڈیننس کا ہے، اس کے تحت وہ عمل ہی نہیں کرتا. وہ ہوتا کیا ہے کہ جب جو پروڈکٹس ہیں آپ کے بہت سارے موجود ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوکل پروڈکٹس پہلے اٹھائیں تب وہ جا کے امپورٹ کریں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوکل پروڈکٹس وہ اٹھاتے نہیں ہیں، وہ موجود رہتے ہیں ریفائنری کے ساتھ، اور مین وائل وہ جو ہے امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی جو ہے نا وائلیشن ہو رہی ہے لا کی. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ ایک تو ٹیکر پے والی جو آپ نے کلاس لگائی تھی، بائنڈنگ کلاس، ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اگر آپ کوشش کریں تو ہم اس میں بھی آپ سے ایک جو کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے.
اچھا. کیونکہ ہم آلریڈی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور وہ بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے. وہ بائنڈنگ ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی جتنی بھی او ایم سیز ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ پہلے لوکل پروڈکٹس اٹھائیں گی اور جب وہ لوکل پروڈکٹس ختم ہو جائیں گی تب وہ باہر سے امپورٹ کریں گی. اور اگر وہ لوکل پروڈکٹس نہیں اٹھاتی تو پھر جو ہے وہ وائلیشن کر رہی ہے. تو یہاں پہ آگرہ کا جو رول ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور آگرہ کو ان کے ساتھ پوزیٹیو ایکشن لینا چاہیے. تو یہی بات جو ہے نا انہوں نے دوبارہ مینشن کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ریفائنریز جو ہیں ہمارا بزنس جو ہے نا ایسے چل نہیں سکتا. ایک تو ہم آلریڈی جو ٹیکس ایگزمپشنس کی وجہ سے لاس میں جا رہے ہیں ہمارے آپریشنس, اور اوپر سے ہمارا جو پروڈکٹ جو ہم بنا رہے ہیں وہی نہیں یہ اٹھا رہی. تو ایسے تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ یہ جون کے بعد یہ جو ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ سسٹینیبل بیسے پہ چل بھی سکیں گی کہ نہیں چل سکیں گی. تو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امپورٹ لابی جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ ریگولیٹرز میں کون سے وہ لوگ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور الاؤ کر دیتے ہیں کہ جی آپ امپورٹ کریں. اب یہ بہت بڑا کوشچن مارک آ رہا ہے آگرہ کی اوپر. تو میں چاہوں گا کہ یہ ایس آئی ایف سی کو کہ وہ جو ان کو ان کا نوٹس لینا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بند ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے جو ہماری ریفائنریز ہیں تو یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. کل کو اگر کوئی انٹوورڈ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے ملک میں, جیسے کہ ہمارا ملک ایٹ وار ہے آل دا ٹائم, جو ہے اتنے ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے خلاف سارے کے سارے متحارب گروپس کتنے ایکٹیو ہیں, تو ہمیں تو آل دا ٹائم جو ہے ہمارے تو ٹینک بھرے ہونے چاہیے فیول کے ساتھ. ہمارا جو اسٹریٹجک جو ریزروز ہیں وہ تو آل دا ٹائم تیار ہونے چاہیے. تو وہ کس وجہ سے تیار ہوتے ہیں اور کون تیار کرتا ہے ان کو ریفائنریز تیار کرتی ہے نا. تو اگر ریفائنریز بند ہو جائے گی تو پھر کون جو ہے ہماری آرمڈ فورسز کو, ہمارے پی آئی اے کو, ہماری جو لڑنے والی فضائیہ ہے اس کو کون فیول دے گا. بالکل. تو یہ ان حالات میں ان کو چاہیے کہ آگرہ اپنا رول ادا کرے, اور آگرہ اگر نہیں رول ادا کرتا تو پھر آگرہ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے خلاف ایس آئی ایف سی کو اور گورنمنٹ کے جو ڈیسیژن میکنگ ادارے ہیں ان کو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے خاص صاحب, ان کو تو ایکشن ضرور لینا چاہیے. لیکن یہ جو فنومینا ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ٹائم کے اندر یہ فنومینا بہت زیادہ بڑھا. جی ہاں, امپورٹ لابی جو بھی ہے وہ پیٹرولیم کے اندر ہو, ایل پی جی کے اندر ہو, اس کو بہت زیادہ اسپیس ملی. اور اس ٹائم کے اندر انڈیجنس جو ایکٹیویٹیز تھی وہ اس سے افیکٹ ہوئی. یہ وہ جو فیکٹ ہے ہمارے سامنے ہے. وی ڈونٹ نو وہ کس لیول سے کیسے پریویل کرتی تھی. لیکن اب مصدق ملک صاحب جا چکے, اب علی پرویز ملک صاحب, ان کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریگولیٹر ڈیفینیٹلی ایز پر لا اوگرا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پالیسی ڈائریکٹیو اور پالیسی انٹرونشن جو کرتا ہے نا وہ ہے ڈی جی آئل کا آفس. اور پاسٹ کے اندر وہ ڈی جی آئل کے لیول سے چیزیں امپوز ہوتی رہی ہیں. ڈی جی آئل کا آفس خاموش ہے. اچھا, اس کے بعد ڈی جی آئل سے ہی ایک آپ کو ایک نوٹس ایک آپ کو ایک پش جاتی ہے اوگرا کو, جس کے بعد وہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے ریگولیٹر بھی. تو ڈی جی آئل کے آفس کا بھی بڑا رول ہے, اوگرا کا بھی رول ہے. لیکن اگر یہ دونوں اپنا رول نہیں پلے کر رہے تو پھر یہ پیٹرولیم منسٹر علی پرویز ملک صاحب کا بڑا امتحان ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں, چونکہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہے جس کا ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو نقصان پہنچ رہے, ہماری کمپنی کی پروفیٹیبلٹی ہٹ ہو رہی ہے, اور پورا جو آپ کا اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ ہے الٹیمیٹلی وہ ایک اس کو انوائبل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی انویسٹ کرے, فردر اپ گریڈیشن کریں. چلے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کے اوپر علی پرویز ملک اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے اور پرائم منسٹر کو بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے اس کا کوئی سسٹینیبل سولوشن دینا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب. ہم نے بات کی منرلز کے حوالے سے بھی, ہم نے بات کی گزشتہ اپنے شو میں بھی کہ پاکستان کے اندر منرلز بڑی مقدار میں موجود ہیں. قدرت نے پاکستان کو قیمتی معدنیات سے نوازا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں کوئی پراپر پالیسی نہ ہونے, صوبوں اور مرکز کے کوآرڈینیشن کا فقدان, اس کو انڈسٹری کا درجہ نہ ملنے, کوئی فنینسنگ کی فیسلٹی اویلیبل نہ ہونے, انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم اس کے اوپر کام نہیں کر سکے. لیکن اب امریکہ جو دنیا کی سپر پاور ہے, سب سے بڑی اکانومی ہے, وہ بھی منرل کی تلاش میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کو بھی چاہیے دنیا بھر کو, جو ایون بہت سی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے, ان مارکیٹس کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے سب کو قیمتی معدنیات چاہیے. تو اس حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی رول بنتا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر پہلے دیکھتا ہے کہ پالیسی کیا ہی ہے, انسینٹیو کیا ہیں,
کہاں پہ وہ سیکیور ہیں, کب انہوں نے آنا ہے, پھر بینکنگ انڈسٹری نے اس کے اندر انوالو ہونا ہے. تو سٹیجز کے آنے میں تو ابھی کچھ دیر باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں 2 بڑے لیول کے اوپر منرلس ہیں. ایک بڑا لیول وہ ہے جہاں پہ آپ بلاکس لیول بڑے مقدار کے اندر جاتے ہیں پش کرنے کے لیے. اس کے اندر OGDCL نے ایک بڑا بولڈ انیشیٹو لیا, اور اس نے بجائے اس کے کہا انہوں نے کہا ان ہاؤس ایک ماڈل بنایا بورڈ نے, جہاں ظفر مسعود صاحب چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں, MD OGDCL احمد یاتلق صاحب ہیں, اور بورڈ کے جو دیگر ممبران ہیں, انہوں نے ایک اچھی پالیسی بنائی ان ہاؤس کہ ہمیں اس کو بولڈ ڈیسیجن لینا چاہیے, وقت بچانا ہے, ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو سرکاری کمپنی PMDC جس کا اس سارے معاملے میں بڑا ایکسپیرینس تھا, ڈیٹا تھا, ان کو کہا جی ہم آپ کو فائنینشیل سپورٹ دیں گے, ہیومن سورس دیں گے, انفراسٹرکچر دیں گے, آئے مل کے کام کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, اگرچہ کہ PMDC کے لیول کے اوپر کچھ ڈیلیئنگ فیکٹر چل رہے ہیں, ان کو اس کو ریموو کرنا چاہیے. دوسرا فیکٹر ہے ہمارے مختلف ایسے پاکٹس ہیں جو انڈیویجول کے اندر بھی بڑی اٹریکشن رکھتے ہیں. بالکل وہ مختلف جگہوں کے اندر GB ہو, KP ہو, پنجاب ہو, وہاں پہ نا چھوٹی چھوٹی منرلز نکالنے میں مصروف رہتے ہیں. کوئلہ ہمارے ہاں بہت ورسٹ لیول سے اس کی مائننگ کی جاتی ہے, جو انسانی صحت کے بھی خلاف ہے اور اسٹینڈرڈس کے بھی منافی ہے. اسٹینڈرڈس بھی ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن منرلس کے ہم جہاں بات کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی اسیسمنٹ سامنے آئی ہے تربیلا ڈیم, جس کی سٹوریج کیپیسٹی کم ہو رہی ہے چونکہ اس کے اندر سلٹ اتنی بڑی مقدار میں آ چکی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تربیلا ڈیم کے اندر بڑی مقدار کے اندر جو ہے نا وہ سونے کے گولڈ کے کمپوننٹ موجود ہیں, چونکہ وہی ہے دریائے سندھ جو باغی آتے ہیں ہم اٹک میں اور مختلف مقامات پہ دیکھتے ہیں انڈیویجولز لے کے چھوٹا تھوڑی مقدار میں پانی اس کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے پراسپیکٹس موجود ہیں جو کہ فلو کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ ماضی قریب کے اندر چائنیز کمپنی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں اس کا کچھ کانٹریکٹ دیجیے, ہم اس کی ڈریجنگ کرتے ہیں, اس کے اندر سے جو سلٹ ہوگی وہ بھی نکالیں گے, آپ کی پانی کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی, آپ کا جو ڈیڈ لیول ہے جو آپ کافی آپ اوپر لے آئے ہیں تاکہ پاور پلانٹس پاور ٹربائن ہٹ نہ ہو سلٹ سے, وہ آپ کا نیچے ہو جائے گا, بڑے فائدے. ابھی تک اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. پانی کی شارٹیج ہے, ہمیں تربیلا کے اندر جو سلٹ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ سلٹ مسلسل بڑھ رہی ہے, اس کی لائف کم ہو رہی ہے. سلٹ بھی نکالیں اور اس کے اندر کوئی واقعی ہی کوئی اگر اسٹڈی ہوتی ہے کہ جناب تربیلا ڈیم کے دامن میں سونا پڑا ہوا وہاں پہ, تو بہت سی کمپنیاں بھاگتی ہوئی بھی آ جائیں گی. مطلب آپ کسی سے اسٹڈی کروا سکتے ہیں الٹیمیٹلی, لیکن وہاں کوئی پوٹینشیل ہے جس کی وجہ سے کچھ کمپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں اور سلٹ نکالنے کا کام کریں. اس کے ساتھ جب OGDCL نے جو ماڈل بنایا کہ ہم نے اس طریقے کے ساتھ اپنی منرل کے طرح آگے بڑھنا ہے, تو ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے ووڈ میکنزی, انہوں نے بھی اس ماڈل کو سرٹیفائی کیا کہ آپ کا بڑا اچھا ماڈل ہے, اس طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح انٹرنیشنل ٹینڈر کے اندر بھی OGDCL نے جانے کا فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جا کر بھی وہ ایکسپلوریشن کریں. اس اسٹریٹجی کو بھی ووڈ میکنزی نے اپریشیٹ کیے. اس کے ساتھ اب جو ساری ایفرٹس ہے منرلس کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے, جہاں ہم فارنرز کو لے کے آ رہے ہیں, فارنرز آئیں گے, انویسٹ کریں گے, پوٹینشیل بلاکس ملیں گے, ٹیکس ایگزمپشن ملیں گی, وہ کیا کریں گے, وہ الٹیمیٹلی اپنا ڈویڈنڈ اپنا پروفٹ لے کے جائیں گے, باہر لے کے جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری کیپیسٹی ہے, جہاں ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, پیسہ ہے, ہیومن ریسورس ہے, ہمیں خود بھی اگریسولی اس کام میں جانا چاہیے تاکہ پاکستان کو اس کے ڈویڈنڈ ملے. اور OGDCL کا اچھا انیشیٹو ہے. اطلاعات یہ ہے کہ وہ لیبیا, الجیریا باہر جا رہے ہیں جہاں پہ بلاکس میں بڑا پوٹینشیل ہے آئلینڈ گیس کے اندر, اور آن شور کے اوپر جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی کام کریں گے تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا, وہاں سے آپ جو منافع کمائیں گے ریمٹ کر سکیں گے پاکستان میں. تو منرل کے اندر صوبوں کا جو کوآرڈینیشن ہے نا, وہاں بہت وہ ابھی بھی مسائل ہیں جو ہم نے ریسنٹلی کچھ مختلف لوگوں سے بات چیت کی. ان مسائل کو حل ہونا چاہیے, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے, سسٹینیبل ماڈل ہونا چاہیے, تاکہ یہ کام جیسے بھی حالات ہوں, جو علاقوں میں سیکیورٹی ہے, انفراسٹرکچر موجود ہے, وہاں پہ یہ کام نان سٹاپ ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. اور سب سے بڑی بات, جو سلیبس کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے نا, OGDCL نے بڑا انیشیٹو لیا, HEC کو بلایا, کالج اسکول لیول ٹیکنیکل ووکیشنل لیول کے اوپر وہاں پہ پمپ بتایا بھی جا رہا تھا کہ گورنمنٹ نے کوئی اس کے اندر 20-22 روپے کے اس مرتبہ فنڈز بھی رکھے ہیں. ہمیں لوگوں کو نا اس طرف ان کو ٹریننگ اور اسٹڈی کی ضرورت ہے, سلیبس کے اندر بھی لانا چاہیے کہ ہماری یہ ان ہاؤس ہماری پاکستان کے اندر ہماری یہ ایکسپرٹیز بنے, دنیا میں بھی جا کے کام کر سکیں گے اور یہاں پر بھی کام کے بڑے مواقع ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ پیس آگے بڑھ رہی ہے منرلس کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے, اگر صوبوں کی اور مرکز کی جو اب پالیسی بنائی گئی جس کو ابھی منظر عام پر نہیں لائے گا, ایک آپس میں اچھی کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے اور بیوروکریٹک ہرڈل ریموو ہو جاتی ہیں, تو ہم واقعی شعبے کے اندر ایک بڑا بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس میں پھر میں اگین جو ہے نا وہ اپریشیٹ کروں گا SIFC کو. جی, SIFC نے پوش کیا اور پھر ایک
ایک ہارمونائزڈ ریگولیٹری فریم ورک جو ہے منرل سیکٹر میں وہ بنایا جا رہا ہے. صوبے اس پہ راضی ہو گئے ہیں, صوبوں کی اب ان پٹ شاید آ گئی ہوگی اب, تو وہ انشاءاللہ وہ جو ہارمونائزڈ قسم کی پالیسی ہوگی, پیٹرولیم پالیسی منرل پالیسی, وہ پھر جو ہے وہ مارکیٹ کی جائے گی جب 8 اور 9 اپریل کو جب سیمینار ہوگا, اور جہاں پہ جو ہمارے جو فارن کنٹریز سے جو مندوبین آئیں گے ان کے سامنے, اور جو انویسٹرز آئیں گے ان کے سامنے بھی, تو وہ مارکیٹ کی جائے گی. لیکن جہاں تک آپ نے کہا نا جی کہ OGDCL جو ہے اور جو لوکل ہماری جو کمپنیز ہیں دوسری بڑی امپورٹنٹ ہیں, جو اس میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ آ جاتا ہے, ماری آ جاتی ہے, یا GHPL آ جاتی ہیں, یا اور دوسری ایکسپلوریشن پروڈکشن کمپنیز آ جاتی ہیں, ان کا کنسورشیم بنے گا. اور یہ دوبارہ جو ہے یہ جیسے انہوں نے ایڈناک کے ساتھ دبئی میں ایک بڑا ہی کامیابی کی انہیں حاصل ہوئی ہے اور بڑے پازیٹیو وائبس آئے ہیں. یہ آپ نے سٹوری بریک کی تھی کہ وہاں پہ بھی تیل کا ذخیرہ جو دریافت ہو گیا ہے, اس کے 3 سٹرکچر جو ہیں مل چکے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں اب وہ کب تک COD اس کی ہوتی ہے, یہ بہت پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں. اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اب یہ لیبیا بھی جا رہے ہیں, اور لیبیا میں بھی شاید بڈنگ جو ہے وہ انہی دنوں میں ہو, تو اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں اور ایک کنسورشیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ کریں. آئیڈیا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں تو ٹھیک ہے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ڈرلنگ جو ریٹ ہے, سکسیس ریٹ, وہ بھی 6.1 کا ہے, بڑا اچھا ریٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اتنے ہی پیسے ہم باہر لیبیا جیسے ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ تیل ہے, ریزروائر بڑے ہیں, تو جو ہے نا اسکیل آف اکانومی بڑی ہو جاتی ہے, اور وہاں سے جو آپ پیسہ لے کے آئیں گے ڈالر کی فارم میں, وہ اس سے بہت زیادہ آپ کا جو ہے جو فسکل آرم ہے وہ بڑا اسٹرینتھن ہو جائے گا ہماری کمپنیز کا. میں آپ کو شاکنگ نیوز دوں, ہماری بڑی بیڈ لک ہے, ویژن نہیں تھا اور وہ اونرشپ نہیں تھی. ماضی کے اندر لیبیا کی طرف سے, جب لیبیا بڑا معمر قذافی نے بڑا پاکستان کو سپورٹ کیا, ویسے بھی ہمارے ایٹمی پروگرام میں بھی, اس گولڈن ٹائم کے اندر ہمیں آفر کیا گیا تھا وہاں پہ بلاک کہ آپ آئیں, ڈرل کریں, انویسٹ کریں اور کام کریں. ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. الجیریا جہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, وہاں پر بھی ہمیں آفر کیا گیا تھا, لیکن ہم وہاں پر بھی نہیں گئے انفارچونیٹلی. یہ الٹیمیٹلی آج ہمیں ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے تھا. تو اب چلیں, انہوں نے ایفرٹ کی ہے تو آگے بڑھ رہے ہیں, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ شعبہ اسٹرینگتھن ہوگا آنے والے دنوں میں. ایز فار ایز دا منرل سیکٹر از کنسرن, تو جو OGDCL ہے دوبارہ جو ہے وہ لیڈنگ ایک رول لے رہا ہے یہاں پہ, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ڈائیورسیفائی بھی کرنی چاہیے اپنی جو اسٹریمز ہیں مختلف انکمز کی, وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور یہ چونکہ ایکسپلوریشن پروڈکشن جو ہے یہ بھی تو بیسیکلی ایکسپلور ہی کر رہے ہیں, بالکل. تو ان کے پاس جیولوجسٹ بھی موجود ہیں, ان کے پاس وہ جو پیٹرولیم انجینئرز ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں. تو ریسورسز ان کے پاس ہیں, ہیومن ریسورس جو ہے مزید اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں اور مزید ان کو بہتر کر سکتے ہیں, پالش کر سکتے ہیں. اور خاص کر جو ریونیو ہے ان کے پاس وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ اگر جوائنٹ وینچر ہو جاتا ہے PMD کے ساتھ 50% پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے 2 بلاکس بلوچستان میں لیے ہیں اور 10 بلاکس جو GB میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اگر مل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی سکسیس اسٹوری. بالکل ٹھیک, یہ بہت بڑی سکسیس اسٹوری ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ PMDC اپنے پارٹ کے اوپر چیزوں کو فاسٹ ٹریک کے اوپر ایگزیکیوٹ کرے, تاکہ ملک و قوم کی جو نظریں جمی ہوئی ہیں اس سارے انیشیٹو کے اوپر, وہاں سے کوئی اچھی خبریں آئیں اور چیزیں پازیٹیولی آگے بڑھیں, اور شارٹیسٹ ٹائم کے اندر ہم اس ٹارگیٹ تک پہنچ سکیں جن کو ہماری کمپنیوں نے اب سیٹ کیا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.